ہماری جو ورکشاپ ہے وہ مختلف درجات کی ہے۔ میں سب سے پہلے وہ جو ہے وہ قدوری شریف ہے میرے پاس اس وقت میں، جو کہ قدوری شریف ہے میرے پاس ثانویہ خاصہ سال دوم، ثانویہ خاصہ سال دوم کی قدوری ہے، جس کا نصاب ہے ابتدا تا اختتام کتاب الحج، اور از کتاب النکاح تا کتاب النفقات۔ یہ میرے پاس کتاب یعنی یہ نصاب ہے۔ اب میں بسم اللہ کر کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ چھاپا میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کا ہے، آپ نے بھی وہی دیکھنا ہے، یا پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس کو لکھتے جائیں۔ اور آپ بار بار آپ کا سوال ہوتا ہے کہ ہم لکھ نہیں سکتے، تو آپ بعد میں یہ یوٹیوب پر یعنی یہ سارے ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، آڈیو ہوتی ہے، آپ کسی وقت بھی بیٹھ کے آرام سے سن کر ان کو لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو بعد میں لکھ لیجئے گا۔ تو میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ پہلے تو امام قدوری رحمہ اللہ کے حوالے ضرور یاد کریں، اور اس کے بعد پھر کتاب الطہارت کے جو پہلے کم از کم 20 صفحات ہیں ان کو بالاستیعاب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرائض وضو ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں ان کو آپ یاد کریں، اور پھر غسل کے فرائض ہیں۔ وضو کے فرائض کے ساتھ وضو کی جو سنتے ہیں، فرض الطہارت سے وضو کے فرائض شروع ہو رہے ہیں، 4 صفحے پر وسن الطہارہ، یہاں وضو کی سنتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے والمعانی ناقصہ، یعنی وہ اسباب یا وہ چیزیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، نواقض وضو جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو یاد کریں، صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ اور آگے غسل کی فرض جو ہیں وہ ضرور یاد کریں۔ اور والمعانی الموجبہ للغسل، یہ گزشتہ سال پیپر میں یہ سوال آیا تھا، آج اچانک ایک طالب علم کے پاس پیپر میں نے دیکھا، تو وہاں میں نے دیکھا تو یہ والمعانی الموجبہ جو ہے، میں نے تو ویسے لکھا ہوا تھا، وہاں پچھلے سال بھی یہ پیپر میں سوال آیا کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، غسل کو واجب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، موجبات غسل کیا ہیں، واجبات غسل کون سی چیزیں ہیں، تو ضرور دیکھیں۔ پھر غسل فرض کون سا ہے، غسل سنت کے کون سا ہے، جو ہے وہ جیسے سنت کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کا جو ہے سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل الجمعۃ والعیدین وغیرہ، تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے وطہارۃ من الاحداث جاعجۃ بماء السماء، کہ یہ جو طہارتیں ہیں، ناپاکی کو ختم کر کے پاکی حاصل کرنا کن پانیوں سے حاصل کی جاتی ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ پورا صفحہ یہ 7 صفحے پر ہے۔ آگے ہے والماء المستعمل، صفحہ نمبر 9 پر ہے والماء المستعمل، 3 سے 4 سطریں دیکھیں، یہ 2 مسئلے ہیں بڑے اہم ہیں۔ اور آگے 10 اور 11 صفحہ مکمل، یعنی پانی میں اگر کوئی چیز گر جائے، چھپکلی گر جائے یا چوہا گر جائے یا بکری گر جائے، تو اس پانی کو کتنا ڈول نکالنے چاہیے، اس میں اختلاف بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور آگے جو ہے تقریباً جو ہے وہ جھوٹے پانی کے جو مسائل ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ آگے ہے باب التیمم، تیمم کا لغوی اصطلاحی معنی، تیمم کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے، ضربتان سے تیمم کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، آگے جو ہے اسی پر صفحہ نمبر 12 ہے مکتبہ رحمانیہ والی کتاب کا، اسی صفحے پر 2 سطریں چھوڑ کر آگے عبارت شروع ہوتی ہے وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالی بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ، اس کو ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو بھی دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ إِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةً، یہ جو ہے یہ مسئلہ جنازتن، یہ بھی ضرور دیکھیں، صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ اور پھر آگے باب المسح الخفین، موضوع پر مسح کرنا، یہ امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ مسح کی مدت جو ہے مقیم کے لیے کتنے دن ہے، مسافر کے لیے کتنے دن ہے۔ اور اسی طریقے سے مسح والا جو مسئلہ ہے کہ اس میں موضع کو کتنے مقدار اگر نکل جائے موضع پاؤں سے تو پھر مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر مسح کا طریقہ کیا ہے، والمسح علی الخفین علی طاہرہما، تو یہ ضروری ہے، ان کو ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے۔ اور آگے جو ہے اپنے مائک بند کر دیں جی۔ اور آگے جو ہے جی، اور آگے جو ہے
لا یجوز المس والجوربین، کہ جرابوں پر دو جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں ہے، اور جرابیں کون سی ہوں اختلافی مسئلہ ہے، اور اس کو ضرور دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھیں۔ تو یہ صفحہ جو امتحانی مقام ہے صفحہ 16 پر ہے۔ آگے باب الحیض ہے، جس کو حیض کہتے ہیں، باب الحیض، حیض نا، حیض باب الحیض، ٹھیک ہے۔ حیض کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ پرچوں میں اکثر سوال آتے ہیں، جو عورتوں کے متعلق مسائل ہیں وہ پرچوں میں ضرور آتے ہیں، خواتین کے پرچوں میں، تو ان کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ حیض کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر حیض کی کم از کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، پھر حیض کا رنگ، وما تراہ المرأۃ من الحمرۃ، یہ جو حیض کا رنگ کیا ہے، ان کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ آگے ہے فَإِذَا انقطع دم الحیض بأقل، یہ جو عبارت ہے صفحہ 17 پر ہے، اس کو دیکھیں۔ اور اس سے آگے ہے وَالطُّہْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ، یہ طہر متخلل کا مسئلہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے طہر کی کم از کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، اقل الطہر، یہ یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے، اس پورے مسئلے کو دیکھیں۔ آگے استحاضہ ہے، اس کی کم سے کم مدت کتنی ہے، زیادہ کتنی ہے۔ فَحُكْمُ حُكْمُ الرِّعَاف، صفحہ نمبر 18 پر ہے، یہ حکم الریاف، ریاف کس کو کہتے ہیں۔ آگے معذورون کا ذکر ہے، سلسل بول ہے، اور والجرح الذی لا، وہ ایسا زخم جو رکتا نہ ہو، اور اس طریقے سے اگر کسی کو جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو ری خارج ہوتی رہتی ہے، ہوا اس کی خارج ہوتی رہتی ہے، جو معذورین کا حکم کیا ہے۔ آگے نفاس کی تعریف، نفاس کس خون کو کہا جاتا ہے، اور اس کی کم از کم تعریف، اس کا کم سے کم مدت کتنی ہے، زیادہ مدت کتنی ہے۔ اور پرچے میں جب بھی یہ سوال آتا ہے تو ہماری اکثر طالبات غلط لکھاتی ہیں، تو اچھی طرح سے دیکھیں۔ آپ کو حیض کا پتہ ہونا چاہیے، نفاس کا پتہ ہونا چاہیے، استحاضے کا پتہ ہونا چاہیے، طہر کا پتہ ہونا چاہیے، 4 چیزیں ہیں، یہ تو آپ کو ازبر ہونی چاہیے، آپ ہی کے متعلق ہیں، ان کی مدتیں بھی، اور ان کی کم سے کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، اور جو اختلاف ہے۔ اگلا باب ہے باب الانجاس، یہ شروع کے جو کم از کم 6 سطریں ہیں، 3 مسئلے ہیں، ضرور دیکھیں۔ اور آگے ہے والنجاست اذا اصابت المرآ، مرآ کہتے ہیں شیشے کو، کہ اگر گندگی شیشے کو لگ جائے یا تلوار کو لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اس مسئلے کو ضرور دیکھیں۔ پھر اسی باب کے اندر جو ہے نجاست مری مغلظہ ہے، نجاست مخففہ ہے، ان سے پاکی کا حاصل کرنے کا طریقہ، کتنی مقدار معاف ہے، درہم کے بقدر ہے، اور نجاست مخففہ کتنی مقدار معاف ہے وغیرہ۔ اور پھر نجاست مریہ کسے کہتے ہیں، غیر مریہ کسے کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ استنجا جو ہے وہ حجر یا مدر کے ساتھ کرنا، حجر کہتے ہیں پتھر کو، مدر کہتے ہیں ڈھیلے وغیرہ کو۔ اور آگے لکھو ما یقوم مقامہا، کہ جو چیز ان کے قائم مقام ہو، جیسے آج کل کا ٹیشو ہے تو ٹیشو وغیرہ کے ساتھ بھی استنجا کرنا، یہ ایسے جیسے استنجا بالحجار یا بالمدر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتاب الفجر شروع ہو رہی ہے، یہاں سے یعنی کتاب الصلاۃ جو ہے اس کا پہلے جو ہے فجر کا اول وقت اور آخری وقت، ٹھیک ہے۔ یہ امتحانی مقام ہے، یہ بھی اسی پرچے میں آیا ہوا ہے کہ فجر کا اول وقت کون سا ہے، آخری وقت کون سا ہے، پھر ظہر کا اول وقت کون سا ہے، آخری وقت کون سا ہے۔ اور یاد رکھیں ظہر کا جو آخری وقت ہے اس میں پھر اختلاف ہے کہ آیا ہر شے کا اس وقت آخری وقت رہے گا، ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو یا ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ عصر کا اول وقت جو ہے پھر اس میں اختلاف ہو جائے گا، بعض ائمہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ 1 کی مثل ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مثل جب سایہ ہو جائے تو جب دوسری مثل شروع ہوگا تو وہ عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جن کے نزدیک یہ ہے کہ ظہر کا آخری وقت 2 مثل کے برابر ہے تو ان کا وقت بعد میں شروع ہوگا، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے ذرا۔ تو یہ جو 5 نمازیں ہیں یعنی فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، ان کا اول وقت اور آخری وقت یہ ضرور دیکھیں۔ اور مغرب میں جو ہے ایک لفظ آتا ہے شفق، شفق کسے کہتے ہیں، شفق کے مصداق میں اختلاف ہے، شفق کس چیز کا نام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اگلا باب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اذان کا لغوی معنی، اور اس کا جو ہے اسی طریقے سے اصطلاحی معنی۔ اور اذان کے الفاظ میں ہے ترجیح، صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ یہ ترجیح کا معنی کیا ہوتا ہے، دو کلموں کو جو ہے 2 دفعہ آہستہ کہنا اور 2 دفعہ زیادہ کہنا آواز سے۔ اور آگے ہے باب و شروط الصلاۃ، نماز کی شرطیں، اس میں یہ ہے کہ عورت کا سطر کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے۔ اور اسی میں جو ہے 24 نمبر پر مسئلہ ہے فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو پھر کیسے انسان نماز پڑھے، صفحہ نمبر 24 پر ہے۔ اور آگے جو ہے یہ قدوری شریف کا میں بتا رہا ہوں، آگے جو ہے وہ باب و صفت الصلاۃ، اس میں فرائض نماز ہیں 6، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر تکبیر کی جگہ دیگر الفاظ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، مثلا اللہ اکبر یا اللہ الرحمن کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، اس میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ جو ہمارے حضرات ہیں، اور ان کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے باب الجماع ہے،
اس میں جو پہلا صفحہ ہے اس کو مکمل دیکھیں، اور صفحہ نمبر 29 پر عبارت ہے وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ، لوگوں میں امامت کا حقدار کون ہے؟ جو عالمہم بالسنہ، عالمہم بالقراءہ، اور یا عمر کے لحاظ سے بڑا ہو، یہ 3 4 جو ہیں وہ مرتبے ہیں، ان کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے صفحہ نمبر 30 پر فَإِنْ قَامَتْ امرأۃ إِلَىٰ جَنْبِ، جس کو محاذات امرا کہتے ہیں، کہ اگر عورت مرد کے پہلو کے ساتھ آ جائے تو اگر 7 شرائط پائی جائیں تو عورت کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کون سا محاذات امرا جس کو کہتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے، اور اس کی 7 شرائط کون سی حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَن يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ، عورتوں کا اپنی الگ جماعت سے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس مسئلے کو ضرور دیکھیں۔ اور اگر بالفرض اگر عورتیں نماز پڑھیں تو امام ان کا کہاں کھڑا ہوگا، یہ دیکھیں۔ آگے مکروہات نماز ہیں، وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَن يَعْبَسَ ثَوْبَهُ، اس میں پھر 3 4 اصطلاحات ہیں۔ فرق حساب مکروہ ہے، انگلی کو چٹکھانا، تشبیک، یعنی یہ جو ہاتھوں کو جو ہے وہ ایک انگلیوں کو آپس میں ڈال لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ تخسر، کوک پر ہاتھ رکھنا، صدر ثوب، یعنی کپڑے کو لٹکا دینا، اور ایقاص شعر، بالوں کو گوندنا، اکائل قلب، کتے کی طرح بیٹھنا، تربع، چوکڑی مار کر بیٹھنا، یہ اسی برت میں سوال آ رہے ہیں۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَن يَعْبَسَ ثَوْبَهُ، اسی میں یہ سوال آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری اصطلاحات آپ کو آنی چاہیے، پرچے میں اس طرح ہی سوال آتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کریں اور ان کو واضح طور پر لکھ کے دہرے کہ آپ نے الگ تشریح لکھنی ہے۔ اچھا، آگے اگلے صفحے پر جو ہے وَإِنْ رَاهُ بَعْدَ مَا قَدَرَ قَدْرَ التَّشَهُدِ، یہ مسئلے یہاں سے لے کر اس باب کے اختتام تک، یعنی باب صفت الصلاح کا جو آخری ہے، عبارت جو ہے دوبارہ دیکھ لیجئے، وَإِنْ رَاهُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُدِ، یہ جو عبارت ہے یہاں سے لے کر آخر تک، ان مسائل کو کہا جاتا ہے مسائل اثنا عشریہ، یعنی 12 مسائل۔ یہ 12 مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کا حکم ایک ہی جیسا ہے، تو ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ اور آگے ہے باب الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، یہ جو باب ہے اس کی کم از کم 6 7 سطریں، پہلے جو ہے 4 5 مسئلے ہیں وہ دیکھ لیں۔ باب المسافر کے اندر سفر کی تعریف، اور پھر اسی طریقے سے جو قصر ہے وہ کب ہوتی ہے، کتنے میل پر، کتنی مدت پر ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیں۔ آگے ہے والجمع بین الصلاتین للمسافر یجوز فعلا ولا یجوز وقتا، یہ جو ہے کہ 2 نمازوں کو مسافر کے لیے جمع کرنا جائز ہے فعلا، لیکن وقتاً جائز نہیں۔ تو فعلاً کیسے جمع کر سکتا ہے، وقتاً کیسے جمع نہیں کر سکتا، یہ صفحہ نمبر 41 پر ہے۔ بہت ہی اہم اور مشہور مسئلہ ہے، اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیجئے گا، سمجھ آگی بات۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے باب الجمعہ ہے، جمعہ کی شرائط کیا ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ومن شرائط جیسے اس کی شرائط شروع ہو رہی ہیں۔ صلاۃ العیدین کو دیکھ لیں، پہلے 2 مسئلے دیکھ لیں، اور تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں۔ اب تکبیرات تشریق کی جو مدت ہے اس میں اختلاف ہے ائمہ کا، کتنی نمازیں ہیں، 25 نمازیں، 27 نمازیں ہیں، 20 نمازیں ہیں، کتنی ہیں، اس کی مدت میں اختلاف ہے۔ اور آگے کسوف ہے، خسوف ہے، استسقاء ہے، لغوی اصطلاحی معنی، ان میں نماز کا طریقہ کیا ہے اور ائمہ کا اختلاف کیا ہے، تو یہ ان کا خلاصہ دیکھ لیں اچھی طرح سے۔ کسوف کسے کہتے ہیں، نماز کسوف، خسوف کسے کہتے ہیں، استسقاء کسے کہتے ہیں، اور پھر ان کی نماز کیا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف ہے، یہ اچھی طرح سے دیکھیں۔ آگے صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ الخوف کا طریقہ اور نماز کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ خوف ہو تو کس وقت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ جنازہ، باب الجنازہ ہے، جنازہ کا اگر جنازہ ہو تو کیا معنی ہے، اگر جیم کے کسرے کے ساتھ جنازہ ہو تو اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ اور یہاں پر 2 مسئلے ہیں کہ مرد کا کفن، سنت ان یکفن الرجل، مرد کو کفن دیا جائے گا 3 کپڑوں میں، وہ 3 کپڑے کون سے ہیں، وتکفن المرأۃ خمسۃ، عورت کو 5 کپڑوں میں کفن کیا جائے گا، خمسۃ اسواب، وہ 5 کپڑے کون سے ہیں۔ اور پھر اسی جنازے کے باب کے بالکل آخر میں صفحہ نمبر 51 ہے میرے پاس، اور آپ اپنی کتاب میں دیکھیں، باب الجنازہ کے بالکل آخر میں مسئلہ ہے ومن استحل بعد الولادت، کہ اگر بچے نے ولادت کے بعد چیخ ماری تو آیا اس کی جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اس کو دیکھ لیں۔ آگے شہید کا باب شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 52 پر، شہید کسے کہتے ہیں، تعریف اس کی آنی چاہیے آپ کو، اور شہید اخروی کون سا ہوتا ہے، شہید دنیاوی کون سا ہوتا ہے، اور پھر اسی میں مسئلہ ہے کہ ومن اختص، کہ جس نے ارتصاص حاصل کر لیا، ارتصاص کسے کہتے ہیں، کہ اگر اس نے ارتصاص حاصل کر لیا تو پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور تمام تر جو عام میت کے ساتھ طریقہ ہوتا ہے وہی ہوگا۔
تو یہ ارتصاص کسے کہتے ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے وال ارتصاص سے اس کی تشریح ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، زکوٰۃ کی شرائط کون کون سی ہیں، اور اسی میں مسئلہ ہے ولیس فی دور سکنا، یہ مسئلہ ضرور دیکھیں، امتحانی مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا یجوز اداء الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ جو ہے کو ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 54 پر مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ اور آگے زکوٰۃ الابل ہے، زکوٰۃ البقر ہے، زکوٰۃ الغنم ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ زکوٰۃ الخیل ہے، زکوٰۃ الابل کو یاد کر لیں، اسی میں 3-4 اصطلاحات آئیں گی، بنت لبون ہے، اور جزہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے حکہ ہے اور مخاض ہے۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ کون سے کتنی عمر کا بچہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے، اور گائے کی زکوٰۃ میں کیا دینا چاہیے، غنم بکریوں کی زکوٰۃ کب تک کتنی ہو تو کتنی دینی چاہیے، اور خیل گھوڑے کی زکوٰۃ میں ایک مسئلہ آتا ہے وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَمَامِلِ وَالْعُلُوفَةِ، آخر تک یہ جو مسئلہ ہے 57 صفحے پر، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ آگے جو ہے باب زکوٰۃ الفضہ کا باب ہے، چاندی کا باب ہے، تو اس کو مکمل دیکھیں، اس کا چاندی کا کتنا نصاب ہو کیا بیان کیا گیا ہے، سونے کا کیا نصاب بیان کیا گیا ہے، اور عروض آگے اگلا باب عروض آ رہا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ البتہ یہ جو چاندی کا باب ہے زکوٰۃ الفضہ، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے اذا کان الغالب جی علیہ الغش، یہ غش کسے کہتے ہیں؟ کھوٹ کو کہتے ہیں۔ یہ 3-4 مسئلے ہیں، بڑے مشہور ہیں، امتحانی مقام ہے، 4 سے 5-6 سطروں کا کل باب ہے زکوٰۃ الفضہ، زکوٰۃ الذہب۔ اگر ممکن ہو سکے تو پورے باب کو دیکھ لیں۔ اور آگے ہے زکوٰۃ الضروب والثمار، یہاں سے اس مسئلے کے اندر قال ابو حنیفہ یہاں سے لے کر ولیس فی الخضروات، قال ابو حنیفہ سے لے کر ولیس فی الخضروات، یہاں تک مکمل صفحہ نمبر 61 پر عبارت ہے، اس کو دیکھیں، اس کا ترجمہ، عبارت، تشریح۔ اور آگے ہے باب ما یجوز صدقہ، مصارف زکوٰۃ دیکھیں کتنے ہیں، 8 ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین کن کن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ 8 ہیں، مصارف زکوٰۃ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو دیکھیں۔ آگے صدقۃ الفطر، اس کی مقدار کیا ہے، اور پہلے 3 سطریں ضرور دیکھیں۔ اور آگے ہے والفطرۃ نصف صاع، یہ ضرور دیکھیں۔ اور وجوب الفطرہ، کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ آگے کتاب الصوم میں الصوم و ضربان، صوم کی 2 قسمیں ہیں، کون سی 2 قسمیں ہیں، اس میں آگے فإن نام فاحتلم، یہ ضرور دیکھیں۔ اور آگے صفحہ نمبر 67 پر ایک مسئلہ ہے، یہ غالباً پچھلے سال پرچے میں آیا تھا، وَيُكْرَهُ الْمَرْأَةُ أَن تَمْزَغَ اور ومزغ العلقی، یہ 2 مسئلے ہیں، بہت امتحانی مقام ہے، اہم ہیں، یہ ضرور دیکھیں۔ یہ گزشتہ سال میں نے جب طالبات کو یہ حل کروائے تھے تو الحمدللہ بہت سارے بچوں نے ان کو جب یاد کیا تو ان کے مکمل نمبر ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ بس پتہ نہیں استاد پوری کتاب ہی پڑھا رہا ہے، یہ میں کتاب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، پوری کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کے حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ومن راہ ہلال الفطری، یہ مسئلہ جو ہے کتاب الصوم کے اندر اختلاف مطالعے کے بارے میں ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ آگے باب الاعتکاف ہے، اعتکاف کی اقسام ضرور دیکھیں، پہلا صفحہ مکمل دیکھیں، پھر اعتکاف کا وقت کون سا ہے۔ آگے کتاب الحج ہے، حج کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر حج کس پر واجب ہوتا ہے، اور وجوب کی جو شرائط ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے آگے مواقیت ہیں، مواقیت کل کتنے ہیں،
اور کس کس کے لیے ہے، یلملم ہے، جوفہ ہے، اور ذات عرق ہے، یہ سارے جو ہیں یہ اچھی طرح سے آپ ان کو دیکھ لیں۔ اور آگے اصطلاحات ہیں، جیسے مثلا اجتباء کا حکم ہے طواف کے اندر، تو اجتباء کسے کہتے ہیں، رمل کسے کہتے ہیں، استلام کسے کہتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ کیا چیز ہوتی ہے، طواف صدر کس کو کہتے ہیں، طواف رکن جس کو طواف زیارت کہتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے، طواف قدوم کون سا طواف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حج مفرد کا طریقہ کیا ہے، حج قران کا طریقہ کیا ہے، حج تمتع کا طریقہ کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو فرق آنے چاہیے، آسان آسان سے ہیں بالکل ان کے فرق، اور یہ شروعات میں لکھے ہوئے، آپ اپنے معلمات سے یا اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں۔ اور اسی طریقے سے دم شکر کسے کہتے ہیں، دم جنایت کسے کہتے ہیں، اور یہاں پر بار بار لفظ جو ہے وہ بدنا کا آتا ہے یا بدنا کا آتا ہے کہ فلان جگہ پر جو ہے وہ بدنا واجب ہے، بدنا، یہ بدنا کیا چیز ہے، بدنا اونٹ کو کہتے ہیں۔ اور اشعار کسے کہتے ہیں، ان کے کوہن کو زخم کر کے اس کے خون کو اس پر مل دینا، اس کو اشعار کہتے ہیں۔ آیا جائز ہے جائز نہیں ہے، اس کو دیکھیں۔ آگے باب الجنایات ایک صفحہ دیکھ لیں، باب الاحصار ایک صفحہ دیکھ لیں۔ احصار کسے کہتے ہیں، محصر کسے کہتے ہیں، کہ اگر کوئی آدمی حج کے ارادے کی نیت سے یا عمرے کے ارادے کی نیت سے عمرے پر جا رہا ہے، احرام باندھ کر، اور دشمن نے اس کو روک لیا، اس کو محصر کہتے ہیں۔ تو اس احصار سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آگے باب الہدی، ہدی کی کتنی قسمیں، ہدی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لکھا ہوا ہے ولا یجوز فی الہدی مقتول اذن، کہ کون سی ہدی جو ہے وہ اس کو ہدی کو بنانا، کس جانور کو جو ہے وہ ہدی کا بنانا جائز ہے، کس کو بنانا جائز نہیں ہے، یہ بھی ضرور دیکھیں۔ اور آگے پھر کتاب النکاح، یہ کتاب الحج ختم ہو گیا یہاں تک، صفحہ نمبر 90 تک، 91 92 تک، اور آگے کتاب النکاح شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 178 ہے، نکاح کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر نکاح منعقد ہوتا ہے، النکاح ینعقد بالایجاب، یہ بالکل پچھلے پرچے میں یہ پہلی عبارت آئی ہوئی ہے، جو گزشتہ سال پیپر ہوا ہے دراسہ، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، ثانیہ خاصہ سال 2 کا پیپر ہوا ہے، اس میں یہ سوال پہلے تیسرا سوال یہ آیا ہوا ہے، النکاح ینعقد بالایجاب وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر نکاح کن الفاظ کے ساتھ منعقد ہوتے ہیں، 180 صفحے پر ہے، وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ نکاح، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے ہے 181 صفحے پر وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصْبَةُ، کہ ولی اسبہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ اور آگے صفحہ نمبر 181 پر ہے وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً، کہ جب ولی اقرب جو ہے وہ ایسی غیبت یعنی غائب ہو جائے اس جگہ پر کہ جو غیبت منقطع ہو، تو غیبت منقطع کون سی غیبت ہوتی ہے، کون سی جگہ ہوتی ہے۔ آگے غیبت منقطع کی خود کتاب والے نے تعریف کی ہے، جب امتحان ممتحن سوال دیتا ہے تو وہ غیبت منقطع کی تعریف نہیں کرے گا، آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ غیبت منقطع والا مسئلہ دے کر آگے خود غیبت منقطع کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کتنی مدت ہو، کتنا فاصلہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ ولی جو ہے یہ غیبت منقطع پر ہے۔ اور یہ جو ولی ہوتا ہے، ولی اقرب کسے کہتے ہیں، اسبہ کسے کہتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں، استادوں سے پوچھ لیں کہ اسبہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اسبہ 4 لوگ ہوتے ہیں انسان کے، بیٹا ہوتا ہے، اگر بیٹا نہ ہو تو پھر پوتا ہوتا ہے، پڑ پوتا ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر باپ کو حق حاصل ہوتا ہے، پھر باپ نہ ہو تو دادا کو، پر دادے کو، پھر اس کے بعد اگر وہ بھی نہ ہو، باپ دادا نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، تو پھر بھائی کو حق حاصل ہوتا ہے، اگر بھائی نہ ہو تو پھر اس کے بعد چچے کو بیٹا، پھر باپ، پھر دادا، پھر جو ہے وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آگے صفحہ نمبر جو ہے 181 پر ہے فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ كُفْرٍ، تو اگر کسی عورت نے بغیر کفر کے نکاح کیا، کفر کے اندر 6 چیزیں ہیں، وَالْكَفَّاتُ تُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ، یہ صفحہ نمبر 181 پر ہے، اور یہ بھی اسی جگہ پہ مسئلہ ہے۔ ان دونوں کو دیکھ لیں کہ کفات کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہوں، کہ اگر کوئی عورت جو ہے کسی مرد سے نکاح کر لے اور وہ بغیر کفر کے نکاح کرے تو ولی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کروا دے، فسخ کروا دے۔ تو کفات کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور آگے کتاب الرضا، اچھا اسی میں پھر یہ آتا ہے کہ متا کسے کہتے ہیں، بھائی ثلاثۃ اسباب، کہ وہ 3 کپڑے ہیں، کہ اگر عورت کو جو ہے وہ پہلے طلاق دی جائے، خلوت سیہ نہ ہو، تو پھر عورت کو جو ہے وہ اگر مہر مقرر نہ ہو تو متا یعنی اس کو 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، جس میں اس کی قمیص ہوتی ہے، شلوار ہوتی ہے، اور ایک اس کی اوڑھنی جس کو دوپٹہ کہتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اس کو متا کہتے ہیں، اور یہ متا دینا مستحب ہوتا ہے۔ اور اگر مہر مقرر کیا گیا ہوتا ہے تو پھر وہ آدھا مہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر خلوت سیہ کسے کہتے ہیں، خلوت سیہ کے معنی کیا ہیں وہ دیکھ لیں، جو ممنوعات ہیں۔
آگے نکاح المتعتی والموقت کہ متع اور موقت کا نکاح یہ باطل ہے، متع نکاح کسے کہتے ہیں، موقت کسے کہتے ہیں۔ آگے کتاب الرضا لغوی اصطلاحی معنی مدت رضاعت کیا ہے، اور اس طریقے سے صفحہ نمبر 190 پر جو ہے وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، جو رشتہ رضاعت سے حرام ہوتے ہیں وہ نسب سے حرام ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں، اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے، وہ کون سا رشتہ ہے۔ اور آگے ہے وَلَبْنُ الْفَحْلِ، فحل کہتے ہیں نر کو، نر کا دودھ جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے اس لبن الفحل سے کیا مراد ہے، صفحہ نمبر جو ہے یہ تقریباً 190 ہے۔ آگے کتاب الطلاق کا پہلا مکمل صفحہ دیکھیں اور طلاق کی اقسام دیکھ لیں، اور آگے صفحہ نمبر 196 پر ہے وَضَرْبُ الثَّانِي الْكِنَایَات، ان کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد باب الرجت ہے، پہلا صفحہ ضرور دیکھیں۔ اذا طلق الرجل امرأتہ، یہ امتحان میں بھی آیا ہوا ہے، الا کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور پھر خلا کا جو ہے وہ اصطلاحی معنی، لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو تقریباً جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا سارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور پھر اسی طریقے سے خلا کے بعد زہار ہے، زہار کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور کم از کم پہلے 3-4 سطریں ضرور دیکھیں۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ زہار کر لے تو زہار کا کفارہ کیا ہے، کفارے میں اختلاف ہے، تو یہ تقریباً صفحہ نمبر 206 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ وکفارۃ الزہار عتق رقبۃ فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا کل ذلک قبل المسیس، ٹھیک ہے، یہ ضرور دیکھیں اس کو۔ اور آگے کتاب اللیان ہے، لیان کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور پھر لیان کا طریقہ کیا ہے، اس میں کیسے قسمیں ہوتی ہیں اور کتنی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے۔ پھر کتاب العدت ہے، وہ عورت کی عدت کیا ہے، جو ہے وہ طلاق بائن کی صورت میں، طلاق رجعی کی صورت میں، اور ان کی عدت کیا ہوتی ہے، حیض ہوتی ہیں، حیض اگر حیضہ نہ ہو، ایسا ہو تو اس کے 3 مہینے ہوتے ہیں، اگر حاملہ ہو تو وضع حمل ہوتا ہے، اور اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اور مرد فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے، 4 ماہ 10 دن ہے، متوفانہ روزہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیا ہداد کہتے ہیں سوق احداد ان تترک الطیب وزینت والدہن والکحل الا من عذر، کہ احداد یہ ہے کہ عورت جو ہے خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت نہ کرے، تیل نہ لگائے اور سرما نہ لگائے، ہاں عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 214 صفحے تک آپ کا نصاب مکمل ہو گیا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، صحیح ہے، آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم دراسات دینی سال دوم کی کتاب ہے میرے پاس، حیات المسلمین۔ یہاں کل ہمارے پاس جو فہرست میں جو عنوانات ہیں وہ مختلف ہیں، وہ تقریباً کوئی اللہ آپ کو نیکی دے وہ بن جاتے ہیں 18 19 20 21 22 23 24 25 عنوانات ہیں۔ میں جلدی سے لیتا جاتا ہوں نام، اور آپ پھر لکھتے جائیں۔ پہلی جو فصل ہے یا روح ایمان جس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے 3 فائدے اور 7 جو مسئلہ آ رہا ہے درمیان میں وہ ضرور یاد کریں۔ فائدہ جہاں فا آ جائے اس کے بعد جو ہے وہ نیچے 1 2 3 آتا ہے، تو فا سے اشارہ ہوتا ہے فوائد کی طرف، تو یہ ضرور دیکھیں۔ آگے روح دوم جو ہے تحصیل علم دین جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی سی 3 آیتیں یاد کر لیں کہ کون سی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر علم کو حاصل کرنے کا بتلایا گیا ہے، فضیلت بتلائی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 2-3 احادیثیں یاد کر لیں، فوائد میں سے بھی 2-3 یاد کر لیں۔ تیسری فصل قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اس کی بھی 2-3 احادیثیں 2-3 فوائد یاد کر لیں، اور پھر آگے جو ہے روح چہارم، اس کی 30 صفحے پر ہے، یہ کتاب جو ہے میرے پاس دارالعلوم کراچی سے چھپی ہوئی ہے وہ ہے، تو روح چہارم جو ہے اس کی بھی 3-4 حدیثیں 3-4 فوائد اس کے یاد کر لیں۔ آگے روح پنجم جو ہے اعتقاد و تقدیر و عمل توکل، یہ مکمل دیکھیں، جتنا بھی ہے 2 صفحے کا ہے 3 صفحے کا، مکمل دیکھیں، امتحانی مقام ہے، ایک سوال آیا ہوا ہے گزشتہ پرچے میں۔ آگے روح ششم 43 صفحے پر ہے، دعا مانگنا، کیسے دعا مانگے، کب مانگے، اس کی فضیلت پر احادیث۔ روح ہفتم جو ہے وہ 2 صفحے مطالعہ کر لیں۔ آگے روح ہشتم جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو چند احادیث دیکھ لیں، اور چند جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو فوائد ہیں وہ ضرور دیکھ لیں۔ آگے مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا، ان میں سے بھی 4 حدیثیں 4 یا 5 فوائد دیکھ لیں، اور خاص طور پر حدیث نمبر 25 سے لے کر 34 تک، حدیث نمبر 25 سے لے کر 34 تک، یہ روح نہم جو ہے مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا، اس کو ضرور دیکھیں۔ روح دھام جو ہے
اپنی جان کے حقوق ادا کرنا، چند آیات دیکھ لیں اور چند احادیث بھی دیکھ لیں، فوائد بھی دیکھ لیں۔ خاص طور پہ 18، 19 اور 20 نمبر یہ ضرور دیکھیں، 18، 19 اور 20، ٹھیک ہے۔ اگلا روح یازدم جو ہے یعنی 11ویں فصل جو ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی پر جو ہے آیات جو ہے، جو احادیث ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگلی جو ہے وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نہیں، آگے ہے مسجد بنانا، تو مسجد بنانے کے متعلق چند آیات ہیں اور چند احادیث ہیں، اور پھر اس سے آگے لکھا ہوا ہے دستور العمل۔ جہاں دستور العمل لکھا ہوا ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے جو ہے صفحہ نمبر 96 پر ہے 13ویں فصل کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تو چند آیات اور حدیث ان میں سے بھی دیکھ لیں۔ آگے ہے مالداروں کو زکوٰۃ کی پابندی کرنا، احادیث آیات میں سے چند دیکھ لیں۔ مطلقاً سوال آتا ہے جو آپ اپنے جو بھی آپ کو آیات یاد ہوں گی یا ترجمہ یاد ہوگا تو آپ وہاں لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے ہے کہ زکوٰۃ کے نیک کاموں میں خرچ کرنا اور ہمدردی کرنا۔ یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں روح 5 دم کے اندر، کہ علاوہ زکوٰۃ کے نیک کاموں میں خرچ کرنا اور ہمدردی کرنا۔ اجمالی دلیل، تفصیلی دلیل ہے، تو اجمالی دلیل تو مکمل دیکھیں، اور تفصیلی دلیل جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 20 جو ہیں وہ 20 سے آگے دیکھیں، اور تقریباً کم از کم نہیں تو پہلی 20 تو ضرور دیکھ لیں۔ روزے رکھنا اور یہ روح شاذ نام ہے، تقریباً 16ویں ہے۔ یہ آیات، احادیث اور اس کے فوائد وغیرہ جو ہے یہ ضرور دیکھیں۔ پھر حج کرنا ہے، قربانی ہے، آمدنی اور خرچ کا انتظام کرنا، اس طریقے سے نکاح کرنا، اور یہ جتنے بھی آخر تک نا امتیاز قومی جو ہے، یہاں تک جتنے بھی عنوانات دیے گئے ہیں، ان تمام عنوانات میں سے 3 4 آیتیں احادیث میں فوائد کے یاد کر لیں، تو اس طرح آپ کا یہ پرچہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ آپ یاد کریں، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو ٹائم جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گی کہ کیا کہتے ہیں اسے اپنا میٹنگ، تو اب دوبارہ شریک ہو جائیں گے۔ اچھا، میں اب ثانویہ یہ جو دراسات ہے اس میں علم و صرف تو میں نے اس دن بتلا دی تھی، البتہ علم و نحو رہ گئی تھی۔ میں علم و نحو بتانا چاہتا ہوں کہ علم و نحو کو آپ دیکھیں علم و صرف کے ساتھ ساتھ۔ پہلی فصل ہے، یہ میرے پاس کتاب مکتبہ حقانیہ کی ہے، ملتان کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں پہلی فصل ہے کلمہ اور کلام، اس کو دیکھیں، اور اس میں پھر اسم فعل حرف کی تعریف ہے، مرکب تام مرکب ناقص کی تعریف ہے، اور پھر اللہ آپ کو نیکی دے جملہ اسمیہ جملہ خبریہ ہے اس کو دیکھیں، اور پھر جملہ انشاء کی 10 اقسام ہیں اس کو ضرور دیکھیں، اور جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام جو ہے یہ تو ضرور دیکھیں، یہ ابھی پرچے میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے علامات اسم کتنے ہیں؟ 13 ہیں، وہ آپ کو آنے چاہیے۔ علامات فعل کتنے ہیں؟ 8 ہیں، وہ آپ کو آنے چاہیے۔ معرب اور مبنی کی صرف تعریف یاد کریں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اس میں غیر متمکن کی جو اقسام ہیں، مضمرات، اسماء موصولہ، اشارہ وغیرہ، ان کے نام یاد کر لیں، اور مضمرات جو ہیں ان میں سے آپ جو ہے وہ ضمیر ضرور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اسماء موصولہ پرچے میں یوں آتا ہے کہ اسماء موصولہ کتنے ہیں، مضمرات کتنی ہیں، اچھا اسی طریقے سے اسماء اشارات کتنے ہیں، تو یہ آپ کو اسماء اصوات کتنے ہیں، مرکبات کتنے ہیں، کنایات کتنے ہیں، تو یہ آپ کو اس طرح ضرور جو ہے وہ آنے چاہیے۔ آگے اس میں منصوب پرچے میں آیا ہوا ہے، اس میں منصوب کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں منصوب کی تعریف کر کے کچھ چند ایک ضابطے اس کے یاد کر لیں۔ اس میں تصغیر جو ہے کسے کہتے ہیں، اور اس کے وزن کون سے ہیں ضرور یاد کریں۔ معرفہ نکرہ، معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں، پھر معرفہ کی جو اقسام ہیں وہ ضرور یاد کریں، یہ امتحانی مقام ہے، پرچے میں آتا ہے۔ مذکر اور مؤنث کی تعریف، اور پھر مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث اسمائی کسے کہتے ہیں۔ آگے واحد تثنیہ جمع کی 2 قسمیں، جمع مکسر، جمع سالم، اس کو ضرور دیکھیں۔ منصرف اور غیر منصرف، منصرف کی تعریف یاد کر لیں، اور غیر منصرف کی تعریف کے ساتھ اگر آپ کو وہ اسباب جو منع صرف کے اسباب ہیں اگر آپ کو وہ نہیں آتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، صرف ان کے نام یاد کر لیں۔ تعریفیں اگر نہیں آ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کے صرف نام یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعات کتنے ہیں، یہ دیکھو نا امتحانی مقام میں پرچے میں سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ مرفوعات کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو آپ لکھیں مرفوعات کل 8 ہیں، اور یہ ان کا نام ہے، تو آپ کو ان کی تعریفیں بھی آنی چاہیے، اور مرفوعات کے جو ہے کم از کم ان کی تعداد بھی آپ کو معلوم ہے۔ منصوبات کل 12 ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آگے مجرورات 2 ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے اقسام اعراب اسماء متمکن۔ اولاً تو یہ کہ اس کو یاد کریں، چونکہ یہ تفصیلاً ہے تو بعض بچے اس کو یاد نہیں کر سکتی، تو کم از کم پہلے 4 یا 5 ضرور یاد کریں۔
اقسام اعراب اسماء متمکن، ٹھیک ہے، دراسات والے جو ہیں کم از کم پہلے 5 ضرور یاد کر لیں۔ اچھا توابع جو ہے یہ 5 ہے، توابع کی آپ کو تعریف آنی چاہیے، پھر توابع کی 5 قسم میں سے ہر قسم کی صرف تعریف یاد کر لیں، لمبی تفصیل کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہر تابع 5 ہے نا، توابع کی اقسام میں سے 5 توابع کی قسمیں میں جو ہیں 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر قسم کی صرف تعریف یاد کر لیں بس۔ مثال کے طور پر جو ہے اس میں صفت آ جائے گی، اس میں بدل آ جائے گا، اس میں تمیز آ جائے گی، اس میں معطوف بحرف آ جائے گا، اس میں معطوف عطف بیان آ جائے گا، تو بس صرف آپ تعریف ان کی یاد کریں۔ اور آگے جو ہے عوامل لفظی معنوی جو ہے ان کو بھی ضرور دیکھیں، اور اسی طریقے سے پھر آگے جو ہے حروف عاملہ در اسم، اسم کے اندر جو حروف عاملہ اسم کے اندر عمل کرتے ہیں، آپ کو اولاً پہلے 3-4 کی تعریف آنی چاہیے اور آگے والوں کے نام آنے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی نام سے مراد یہ کہ وہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ ایک دفعہ پرچہ علم النحو کا میرے پاس تھا اور مارکنگ میں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حروف شرطیہ، اسماء شرطیہ کون سے ہیں۔ اب اسماء شرطیہ من، مہما، متا، اذ، ما، وما یہ ہیں۔ اب بہت ساروں نے غلط لکھے تھے، تو آپ کو حروف شرطیہ اور اسماء شرطیہ میں فرق آنا چاہیے کہ حروف شرطیہ کون سے ہیں، اسماء شرطیہ کون سے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اسماء عاملہ ہیں اور پھر حروف غیر عاملہ ہیں، تو یہ آپ ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقامات ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یوں آپ کا بھی یہ کتاب جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے خیریت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ اور اب یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کون سی کتاب ہے، اچھا صحیح ہے، بلکہ میں آج جو ہے ناراضگی معاف، طبیعت میری سیٹ نہیں ہے، تو میں عالیہ کے بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے تفسیر بھی رکھی ہوئی تھی، تیاری بھی فل ہے میری، لیکن میرے سر میں اتنا شدید درد ہے کہ مجھ سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی، وہ مشکل میں بول رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، آج عالیہ کے بھی نہیں بتا پاؤں گا، تو انشاءاللہ اتوار کی ترتیب بناتے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو ہے نا ثانیہ خاصہ صالح اول، اس کی کتاب ہے جوامع الکلم اور زاد الطالبین، تو یہ میں اب جو ہے اس کی کروانے کی ترتیب بنا رہا ہوں، تو ذرا دیکھیں آپ۔ جوامع الکلم کے اندر جو ہے یاد رکھیں احادیث جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ کم از کم پہلے جو احادیث ہیں نا 20 صفحے تک، یہ تو کم از کم آپ ضرور ان کو دیکھیں اور ان کی ترکیبیں بھی کر لیں۔ 20 صفحے تک جو احادیث ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی ترکیبیں بھی آپ کو آنی چاہیے 20 صفحے تک کم از کم، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی مشکل ہو تو پھر آپ ایسا کر لیں کہ ہر صفحے کے اندر جو ہے پہلے جو 3-4 احادیث ہیں وہ کریں، ان کے ترجمہ بھی کریں اور پھر ان کے جو ہے ترکیب بھی ضرور کریں ہر صفحے کی۔ مطلب جتنی بھی احادیثیں ہیں ان کی پہلے جو لمبی احادیث سے آ جاتی ہیں، لمبی احادیث کو چھوڑ دیں، ان کی ترکیبیں نہیں آتی، ان کا صرف آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس صفحے تک آپ نے یہ کرنی ہے، اور ترکیبیں جو ہیں مثلا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے ادارہ نشر و اشاعت اسلامیات ملتان پاکستان۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ صفحہ نمبر 36 بنتا ہے لہسا ناقصہ کا، اور حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث آخری حدیث یہ آ رہی ہے کہ من کان لہو، جی یہ حدیث آ رہی ہے کہ من کان لہو شعر فلیکرم، من کان لہو شعر فلیکرم، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے اور یہ آخری حدیث ہے، تو آپ نے یہاں تک جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، یعنی یہ جو احادیث میں بتا رہا ہوں نا صفحہ نمبر 36 پہ آخری حدیث ہے، یعنی جس پہ یاد ہے کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، یہ اس صفحے کی جو احادیثیں ہیں یہ یہاں تک آپ نے صفحہ نمبر 36 میں ہر صفحے کی پہلی 3 احادیث جو ہیں ان کی آپ نے ترکیب کرنی، شروع سے لے کر صفحہ نمبر 36 میرے پاس بن رہا ہے، اور وہ صفحہ بن رہا ہے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، یہاں تک آپ نے زاد الطالبین میں ہر صفحے کی پہلی 3 احادیثوں کی ترکیبیں کرنی ہے، بالخصوص جو خاص طور پر یوں سمجھ لیں کہ پہلے جو ہے وہ صفات ہیں بالکل 2 سے 3 4، وہ تو مکمل صفات آپ ترکیب کریں، ٹھیک ہے۔ اور ترکیبیں جو ہیں وہ مشکل نہیں، آج کل شروحات مل جاتی ہیں، آپ شرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آخری بڑی احادیث ہیں وہ کم از کم جو ہے ان کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے،
ہر صفحے سے ایک ایک بڑی بڑی احادیث کر لیں، ہر صفحے سے ایک ایک حدیث، اگر لمبی نہیں کر سکتی تو ایک ایک حدیث کرتے جائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا اس طریقے سے خیریت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، جو کہ جوامع الکلم ہے، آخر میں بڑی بڑی احادیث ہیں تو ان کو آپ یاد کر لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی جو یعنی دراسات ثانویہ خاصہ کا دوسرا پیپر ہے جوامع الکلم زاد الطالبین، یہ بھی آپ کا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جوامع الکلم شروع میں ہے یعنی کہ، اور آخر میں جو مواعظ حسنہ ہے، منابر حکم ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے وہ بچہ اچھا ہو جائے گا۔ تو شروع میں جمعۃ الاسمیہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جمعۃ الاسمیہ کے بعد جو ہے اللہ کو نے کہتے ہیں جمعۃ الاسمیہ التی دخلت علیہ حرف ان من البیان لسحرا، ان من الشعر حکمہ، ان من العلم جہلا، ان من القول عیالا، یہ جو اس طرح کی حدیثیں آ رہی ہیں بار بار جو ہے وہ مشہور حدیثیں بھی ہیں، جیسے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، یہ جو حدیث ہے یہ مشہور حدیثیں ہیں۔ ان الصدق طمانینۃ، یہ امتحانی مقام ہے، جیسے الا ان الدنیا ملونۃ ملون ما فیہا، جو ہے یہ حدیث ہے، الا ذکر اللہ، یہ جو حدیث ہے یہ بہت مشہور ہے۔ اس طرح کی جتنے بھی احادیث آ جائیں ان تمام احادیث کو آپ نے جو ہے وہ ترغیبیں کرنی اور یاد کرنا ہے۔ تو بس اسی پر میں اکتفا کروں گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے سر میں اس وقت بہت شدید درد ہے، میں نے سر کو باندھا بھی ہوا ہے، بس اللہ پاک صحت نصیب فرمائے۔ کچھ تھکاوٹ ہے، الٹا سی سردی بھی ہے، کچھ معدے کا بھی مسئلہ ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور باقی زندگی باقی رہتی ہے انشاءاللہ کل حال حوال کریں گے۔ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے، اور اگر سوال مختصر ہے تو مہربانی فرما کر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر مختصر نہیں ہے تو بس پھر میں معذرت چاہوں گا، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، طبیعت سیٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔